بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ ہم سوشل ورک کی کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی ڈیمانڈ پہ آپ کو جو ٹاپکس پڑھنے تھے اس کے اکارڈنگلی آج ہم دیکھنے ہی جا رہے ہیں گروہی سماجی کارکن کا کردار۔ اب گروہی سماجی کارکن جو کہ سوشل ورکر یا سماجی کارکن ہی ہوتا ہے جب وہ مختلف افراد کے مسائل کو فرداً ڈیل کرتا ہے، تب ہم اس کو سوشل کیس ورکر کا نام دیتے ہیں۔ اور وہی سوشل ورکر جب گروپس کو ڈیل کرتا ہے تو سوشل گروپ ورکر کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ ورکر جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے، اس کے کیا کردار ہیں مختلف سچویشنز میں گروپ کے ساتھ۔ گروہی سماجی کارکن جو ہے وہ اس کا سب سے مین اور سب سے پہلا کام جو ہے گروپ میں لوگوں کے ساتھ معاونت کرنا۔ معاونت کس سینس میں کہ گروپ کے جو ارکان ہیں ان کو باہمی تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس کو ڈیولپ ہونے میں اور ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ان کے گروپ کی جو ضروریات اور مقاصد ہوتے ہیں اس کی مناسبت سے مختلف پروگرام مرتب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، اور تاکہ وہ مختلف جو بھی پروگرامز ترتیب دیے جائیں اس کو احسن طریقے سے وہ مکمل کیا جا سکے اور لوگوں کی آپس میں اچھے ریلیشن شپس ڈیولپ ہو سکے۔ اور دوسرا رول وہ جو پلے کرتا ہے وہ ہے رہنمائی۔ گروہی کارکن کا دوسرا اہم فرض رہنمائی ہے، تو رہنمائی کس سینس میں وہ کرتا ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ وسائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک موجودہ وسائل ہوتے ہیں اور ایک خارجی۔ ایک وہ وسائل جو ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ میٹیریل بھی وہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ میٹیریل بیس بھی ہو سکتے ہیں، نان میٹیریل بیس بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کے وسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ وسائل جو موجود نہیں ہیں اس گروہ کے پاس، وہ گروہ سے مراد ایک محلہ ہو سکتا ہے، ایک ٹاؤن ہو سکتا ہے، ایک کمیونٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کمیونٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ڈیزائرڈ یا ریکوائرڈ ریسورسز ہیں وہ ان ریسورسز تک رسائی اور ان کو منظم پلاننگ کے تحت جو ہے منظم منصوبہ بندی کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچانا جو ہے رہنمائی کے زمرے میں آئے گا۔ اب جمہوری اقدار سے روشناس کرانا۔ اب ایک سوشل ورکر کا کام ہے کہ وہ گروپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب سے ڈیموکریٹکلی پیش آئے، مطلب تمام لوگوں کے ساتھ ایکول ریلیشن شپ رکھے، کسی کے ساتھ جانبداری سے نہ چلے، اور ان کیس اگر گروہ میں کسی قسم کی جھگڑا یا لڑائی ہوتی ہے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا بیہیویئر بلکہ خود اپنی ذاتی جو اس کا کردار ہے وہ اس طرح کا ان کے سامنے پیش کرے کہ وہ گروپ کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ گروپ میں رہنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ جمہوری اقدار ہے، کہ سب کے لیے ایکول رائٹس ہیں، سب کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کے لیے ایکول ڈیوٹیز ہیں جو کہ انہوں نے پرفارم کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے یکساں مواقع کی فراہمی۔ اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک گروپ میں رہتے ہوئے بیسیکلی جو گروپ ورکر ہوتا ہے وہ گروپ کا لیڈر نہیں ہوتا، گروپ کا لیڈر گروپ میں سے ہی چنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گروپ کے ساتھ رہنا اور گروپ کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ان کو رہنمائی فراہم کرنا، ان کو گائیڈ کرنا اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ڈیفینیٹلی کسی بھی گروہ میں سوشل گروپ ورکر کی ضرورت محسوس ہی تب ہوتی ہے جب ان کے پاس کسی خاص گول کو اچیو کرنے کے لیے مہارتیں اور تمام ڈیزائرڈ جو اسکلز ہیں وہ موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تک کہ کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی گروہ کا کوئی بھی ٹاسک مکمل نہیں ہو جاتا تب تک گروپ ورکر کو ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اور یکساں مواقع کی فراہمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گروپ کے ساتھ ہیں اور اس گروپ کے تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز مل رہی ہیں۔ اگر ان کیس اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک گروپ کے اندر بجائے کہ وہ اپنے کامیابی سے ہمکنار ہوں، بلکہ الٹا جو ہے وہ بہت جلد کرلسم یا ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا
اور کسی ایک گروپ کے ایک رکن یا ایک گروہ کا ایک جو سیگمنٹ ہے ان لوگوں کی طرف اگر جانبداری یا جھکاؤ کا ہونے کی وجہ سے پھر لوگوں کی دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ گروہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گروہی قیادت، اب گروپ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ گروپ ورکر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی گروپ لیڈر نہیں ہوتا۔ گروپ کا لیڈر ہمیشہ گروپ میں سے ہی ہوتا ہے اور انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے جس کمیونٹی کا یا جس گروہ کا کام ہو۔ اور اسی طرح سے جو گروہی سماجی کارکن ہے اس کی یہ بھی ڈیوٹی ہے، یہ بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس گروپ میں سے مناسب جو لیڈرشپ ہے، گروہی قیادت، اس کو تلاش کرے اور سارے لوگوں کو اس کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ کرے اور ایسے شخص کی نشاندہی کرے جس کو سب جو ہیں وہ ایز اے لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہوں۔ نمبر 6 ہے دوسرے گروہوں کے ساتھ تعاون۔ ڈیفینیٹلی یہ گروہ جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس اور اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے گروہ کی اور اس کے علاوہ جو پروگریس ہے، جو ان کے ٹاسکس ہیں ان کی پروگریس ہے، گروپ ڈیولپمنٹ اور ان کی جو پروگریس ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے گروہوں کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں مختلف اداروں میں رہتے ہوئے ہمارے جو سیم فیلڈ کے جو ادارے ہوتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپس، جیسے ایک سبجیکٹ کے لوگ ہیں تو وہ اپنے سبجیکٹ کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک سبجیکٹ کے ساتھ سارے ٹیچرز ہیں جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے سوشل ورک ہے یا سائیکالوجی ہے، تو جیسے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کے سب لوگ باقی لوگوں کے ساتھ تو تعاون کرتے ہی ہیں، لیکن اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے، اپنی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا خاص تعاون ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، اکٹھے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر اکٹھے کام نہیں بھی کرنا، جیسے مختلف ایک سبجیکٹ کے لوگ ہیں جو مختلف ایریاز میں ہیں، لیکن ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ اسی طرح گروپ میں بھی لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے پر بھی گروپ ورکر اپنا رول پلے کرتا ہے۔ نمبر 7 احتساب اور ریکارڈنگ۔ اب کوئی بھی ٹاسک ہے، فرض کریں کسی بھی گروہ کے پاس کوئی ایسا کام ہے جس میں کوئی بجٹ انوالو ہے، منی کا میٹر ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ ایویلیویشن اور ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ ایویلیویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی ٹاسک کو کرنے کے لیے ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں ایکسپینڈیچر کرنا ہے تو ہم اس ایکسپینڈیچر کو کن طریقوں سے کریں گے اور کہاں کہاں خرچ کریں گے، اور ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہے، جواب دہی ہے کہ آپ نے چیزوں کو ساتھ ساتھ پورا انالیسس کرنا ہے، اور جیسے سٹاف ہے، جتنے لوگ ہیں یا گروپ کے لوگ ہیں، تمام لوگوں میں ان کے ٹاسک ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں، تو سب لوگ اپنے اپنے گروپ میں اپنی ریسٹرکشنز میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ساتھ ساتھ جو کام جس طرح سے ہو رہا ہے، اگر فائنینشلی ہو رہا ہے، فائنینشیل سے میٹر سے ہٹ کے اگر کسی دوسرا کنسٹرکٹیو میٹرز میں ہو رہا ہے تو بھی اس کو ریکارڈ کرنا، اس کو رائٹنگ میں لکھنا اور ریکارڈ کیپ کرنا اور فائلنگ کرنا جو ہے یہ گروپ ورکر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا کرانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے۔ گروپ ورکر ایک ایجوکیٹڈ اور ایکسپیرینسڈ پرسن ہوتا ہے، جبکہ ایک گروہ جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس گروہ کے لیے وہ ساری ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں میں آپ کو اس کی اگزامپل کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی دیتی ہوں۔ جیسے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف پروجیکٹس ہیں، تو مختلف ایریاز میں جب کوئی پروجیکٹس آتے ہیں تو ان پروجیکٹس کو کرنے کے لیے خاص لاہ عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا بیس لائن سروے ہوتا ہے، پھر ورک پلان بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن ہوتی ہے، مطلب اس جو بھی ورک پلان ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد کس طرح سے کرنا ہے، اور ایگزیکیوشن کے بعد پھر ایویلیویشن ہوتی ہے اور ریکارڈنگ اور ایویلیویشن ہوتی ہے۔ تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈڈ فارم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کا، ٹھیک ہے، یہ 5 مارکس کا ایک کوشچن ہوگا جس کو آپ نے تیار کرنا، ٹھیک ہے، اور ابھی ہمارا ایک ٹاپک اور رہتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کو کور کریں گے۔ اور آپ سب لوگ یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور ڈیلی اس کو واچ کیا کریں، جو نئی ویڈیو آتی ہے اس کو دیکھیں
اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ بہت جلدی تھوڑی 10-15 منٹ کی 20 منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے اور آپ کا ایک ٹاپک بہت اچھا تیار ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو صرف ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے اور اس کو کاپی پینسل لیں اور اس کو ری رائٹ کر لیں. بے شک اس کے ہنٹس لکھ لیں, پورا نام نہیں بھی لکھ سکتے لیکن اس کو ری رائٹ ضرور کر لیں. اوکے, تھرڈ ایئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ.